دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 مختلف صحابہ کو ایک طرح کا واقعہ پیش آیا۔ پہلا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، زکوٰۃ کی کچھ گندم تھی جس کا ان کو نگران بنایا نبی علیہ السلام نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں غلے کے ڈھیر کے قریب نگرانی کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ آیا اور اس نے آگے اس میں سے مٹھیاں بھرنی شروع کر دی، اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں عیالدار ہوں، بڑا محتاج ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، منت سے ماجت کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرحم تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا، بڑی منت سی ماجت اس نے کی، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صاحب نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات اس نے پھر آنا ہے، پھر میں پہرے پہ بیٹھ گیا۔ پھر رات کے ایک وقت میں پھر وہی آیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے منت سے ماجت شروع کر دی، میرا عیال ہے اور میں بڑا محتاج ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر دن میں نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارے قیدی کا کیا حال؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دے، مجھے رحم آیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تیسری رات پہرا دیا، پھر آیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو میں تمہیں نبی اسلام کے پاس لے جا کے ہی چھوڑوں گا، نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا بات سنو، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرنا، تمہیں بڑا نفع ہوگا۔ اب صحابہ کرام تو ایسے اعمال کے متلاشی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کون سا عمل؟ کہنے لگا کہ آیت الکرسی اگر رات کو پڑھ لو گے تو 2 محافظ فرشتے تمہارے اوپر متعین ہو جائیں گے اور شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ اب جب دن ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کہا میں تمہیں عمل بتاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا عمل؟ اس نے یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو، 2 فرشتے متعین ہو جائیں گے تمہاری حفاظت کے لیے اور شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ نبی السلام نے فرمایا قد صدق وہو کذوب، بات تو سچی کر گیا ہے جھوٹا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ الگ سے مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ تو بدبخت شیطان نے اپنا علاج خود بتایا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے میں اس سے دفع دور ہو جاتا۔ ابو ایوب انصاری اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک طاق میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرنے لگا کہ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں، تو میں نے ذرا نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے رات جو میری کھجوریں چرا رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی میں جن عورت ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہیں نبی السلام کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں آؤں گی۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، نہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ دوسری رات پھر آئی، پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ نبی السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، وہ پھر آئے گی۔ اور وہی ہوا کہ تیسری رات ابو جانا نے پھر اس کو چوری کرتے دیکھ لیا۔ اب تو ان کو بڑا غصہ، انہوں نے کہا کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، تمہیں فائدہ ہوگا۔ کون سا عمل؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ صبح نبی علیہ السلام نے جب پوچھا بتاؤ بھائی کیا بنا؟ جی اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ کون سا؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ نبی صاحب نے فرمایا صدقت وہو کذوب، بات سچی کر گئی مگر وہ جھوٹی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھنے سے جن بھی دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کم ہو رہی ہیں، خشک کرنے کے لیے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں تو کم ہو جاتی۔ میں نے ایک رات نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اس میں سے لپیں بھر رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا،
پھر میں نے اس سے پوچھا اجنیٌ ام انسیٌ، تو انسان ہے یا جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا اپنے ہاتھ دکھاؤ، تو جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے ہاتھ اس طرح تھے اور اس پر بال بھی تھے، انسانوں کے تو بال اتنے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھوں پہ بال زیادہ تھے۔ یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ نبی صاحب پوچھتے رہے کہ بتاؤ بھائی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایک عمل بتایا کہ تم کر لیا کرو تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی صاحب نے فرمایا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ بولا۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان یا جن آیت الکرسی کے پڑھنے سے دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ روایت سیدنا حسن لانو سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے وہ اگلی نماز تک اللہ کی سپرداری میں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث مبارکہ میں، کوئی بندہ اللہ کی سپرداری میں آ جائے، اس سے بڑی اور گارنٹی کیا ہو سکتی؟ اللہ فرماتے ہیں اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب ہم پریشان پھرتے ہیں گھر کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، اور اس کا علاج نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ ایک عمل ہے اور چھوٹا بھی نہیں، ایک ہی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور اس عمل کو کتنا اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ، موت آئی اور جنت مل گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اجنبی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب وسلم، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ وہ شکایت ہے جو ہر بندہ ہی تقریباً آج کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کہاں گئی؟ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تمہارا کھانے اور سالن کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، یعنی تم جتنا پکاؤ گے اہل خانہ سیر ہو کر کھائیں گے، ان کو کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں جیسا اجر عطا فرما۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو مل رہی ہیں، شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں کے جیسا اجر عطا فرما۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی، صرف اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یعنی یہ انعام اللہ نے فقط اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ ان کی امت اس سے نفع اٹھائے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو کرنا ہمارے لیے ضروری۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ ان کا جی آیت الکرسی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا مبارک ہو اللہ تمہیں نے جو علم دیا ہے اس میں برکت ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا
وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں۔ 5 اعمال ہیں، ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح شام۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور 5واں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ تمام اعمال کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب صبح شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یہ گمان کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی۔ مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایۃ فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایۃ فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم،
پھر مدارستن حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جب پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہوئے پڑھے، اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فتح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ صحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام،
تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد۔ تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے، ھذا رجل من امتک، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو، چلو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے، نحن الغلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو عاجزی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے، یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے، فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ، بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہو یقول بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے، فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے
تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں کہ ذرا رک جاؤ حتی اسأل هذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں. فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں. ما احسن وجہک، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے. من انتا، آپ کون ہیں. فقط عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں. وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا. احوج ما تکون الیہا، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی. سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا. انہوں نے ماں سوا کی نفی کر دی. فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی. ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ماں سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا. مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا. چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں. اللہ کا حاجہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحال، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں. اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر. میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا. جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا. تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال. اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے. اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے. یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں. یعنی ماں سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ
وہ کچھ اور ہے. ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا. ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا. وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے. اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے. ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے. جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا. دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے، یہی تک درجہ پا سکتے ہیں. تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے. اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا. تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرمائی. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. بھئی درود شریف بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجیے. تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں، تمنا ہے دل میں. تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر. تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت، معذور ہو کمزور ہو شکل رنگ کا جیسا بھی ہو ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے ہم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی، ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا.